سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر کو باطن کو روشن منور فرمائے. دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے. توبہ پر استقامت عطا فرمائے. ہمیشہ گناہوں سے ہمیں دوری عطا فرمائے. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 ہے. یہ 27ویں پارے کا 16واں رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ تم لوٹا دو جب جان گلے تک پہنچے. یعنی اے انسان تو یہ اگر غرور ہے تکبر ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم کسی کی روح نکل رہی ہو اور روح گلے تک پہنچے اسے دوبارہ لوٹا دو. ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے بعد بدلہ ملنا نہیں کہ اس روح کو لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو. یعنی کافروں سے فرمایا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں ہے اور جو چاہیں ہم یہاں کریں، ہمارے لیے صرف دنیا ہے، تو پھر تم دنیا سے جاتے کیوں ہو؟
تم سائنس کی ترقیوں سے اور اپنی دنیاوی طاقتوں سے اس روح کو لوٹانے کی کوشش کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو فرمان ہے وہ حق ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا بھئی اس زمانے میں سائنس کی وہ ترقیاں نہیں تھیں جو آج ہیں، لیکن آپ دیکھیں 1400 سال پہلے جتنا لوگ روح کو لوٹانا ناممکن سمجھتے تھے، 1400 سال کے بعد اس سے زیادہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ روح کو لوٹانا یہ ممکن نہیں ہے۔ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ہر ایک کا اس پر یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، انسان ایکسپائر ہوگا اور ایک نہ ایک دن اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور سائنس اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں ہزاروں اموات ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا۔ یعنی ایک نظریہ تو یہ پایا جاتا ہے نا کہ بھئی گردے فیل ہو گئے اس لیے موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے موت آ گئی۔ تو سائنس اس بات کو بھی اب ماننے لگی ہے کہ دنیا میں ہزاروں افراد ایسے مرتے ہیں کہ نہ ان کا دل بند ہوتا تھا، یعنی دل کی کوئی بیماری نہیں، نہ اور کوئی بیماری ہے، بس معاملہ یہ ہے کہ روح نکل گئی۔ بعض اوقات وہ جب موت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈاکٹرز تو بعض اوقات لکھ دیتے ہیں نو ریزن، کوئی ریزن نہیں ہے، اور بعض اوقات کوئی ریزن نہیں ہوتا تو وہ ریزن تصور کر لیتے ہیں ہارٹ فیل۔ ہارٹ فیل اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو دل تو بند ہو جاتا ہے، تو موت واقع ہوتی ہے تو دل بند ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ ہارٹ فیل کہہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہارٹ فیل کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ رگیں بھی جام نہیں ہیں، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ اور کوئی تکلیف ہے، تو پھر دل کیسے بند ہوا؟ اس لیے بند ہوا کہ موت کا وقت آ گیا۔ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بدلہ نہیں ملے گا تو پھر اس روح کو لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اوپر فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح گلے تک پہنچ جائے۔ دیکھیں روح نکلتی ہے پاؤں سے، پاؤں سے روح نکلتے نکلتے، جسم سے روح نکلتے نکلتے گلے تک پہنچتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری پوری سائنس بھی موجود ہوتی ہے، سارے ڈاکٹر ہاسپٹل موجود ہیں، تمہاری ساری طاقتیں موجود ہیں، لیکن بے بسی سے دیکھتے ہو روح نکلتے ہوئے۔ یہاں تمہیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم بے بس اور بے کس ہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے راحتیں ہیں اور جنتی پھول ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور آخرت میں نعمت کا باغ ہے، نعمت کی جنت ہے۔ یعنی جو شخص دنیا ایسے گزارتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو موت کے وقت اس کے لیے راحت ہے۔ موت کے وقت وہ جنت کو دیکھتا ہے، جنتی خوشبو سونگھتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کا دیدار کرتا ہے۔ کچھ خوش نصیب موت کے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے۔
اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر مرنے والا سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے ہے، یعنی ایسے لوگوں میں سے ہے جنہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے محبوب آپ پر سلام ہو سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے، یعنی اے محبوب آپ ان کا سلام قبول فرمائے۔ تو دو طبقات ہو گئے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اس طرح اعمال کیے کہ نیکیاں غالب ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے گناہ ہی نہیں کیے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، یا گناہ کیے تھے لیکن توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی، پھر توبہ پر ثابت قدم رہے، تو توبہ کی برکت سے سارے گناہ نیکیوں سے بدل گئے، پھر یہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان بزرگوں کے نام ہیں جنہوں نے جب توبہ کی تو سچی توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے ہو، گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی گرم کھولتے ہوئے پانی سے ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کا دھسنا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ضرور حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب آپ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کریں۔ پیارے محترم بھائیوں، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے والوں کی تین حالتوں کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ جس شخص نے ساری زندگی گناہ کیے اور اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ گناہ کرنے میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ نصیب فرمائے۔ دیکھیں، ہم آج یہ گفتگو سن رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ کئی ایسے تھے جو یہاں پر نماز کے لیے آتے تھے، یادگار رمضان پروگرام میں آتے تھے، نور قرآن نشست میں آتے تھے، خوشگوار زندگی پروگرام میں آتے تھے، ختم قادریہ شریف میں آتے تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایک وقت وہ آئے گا ہمارے بارے میں بھی یہی جملہ کہا جائے گا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ کہے کہ یہ مسجد آتا تھا، دینی محفلوں میں آتا تھا، یعنی نسبت ہماری دین سے ہو جائے تو یہ نسبت بھی اعلیٰ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ جملہ کہے کہ بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، بڑی مال کی ہوس تھی، دنیا کی بڑی ہوس تھی، اپنے ماں باپ کو بہت ستاتا تھا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، بڑے غصے والا تھا، بڑا بدتمیز تھا، بڑا بد اخلاق تھا، کتنی دفعہ نمازوں کی دعوت دی لیکن نماز کے لیے آتا نہیں تھا، کتنی دفعہ کہا کہ قرآن پاک پڑھا کرو لیکن پڑھتا نہیں تھا۔
چلو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کہیں کوئی ہمارے بارے میں اس طرح کے جملے نہ کہے۔ وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، نہ جانے کب یہ زندگی ختم ہو جائے، تو زندگی ختم ہونے سے پہلے آئیے توبہ کر لیں۔ اب جو مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں توبہ کرنا آسان ہے۔ اور سحری کے وقت، افطار کے موقع پر، رات کے موقع پر حدیث پاک میں خاص طور پہ فرمایا گیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تراویح کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں توبہ کرنے کے ساتھ یہ بار بار دعا کریں، یا اللہ اب ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما، یا اللہ میری زندگی کو بدل دے، یا اللہ میرے اس رمضان کو یادگار رمضان بنا دے، ایسا یادگار رمضان ہو کہ پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ دیکھیں رمضان المبارک میں شیاطین کو بند کر دیا گیا، یعنی یہ مہینہ توبہ کرنے کے لیے آسان مہینہ ہے اور تربیت کے لیے آسان مہینہ ہے۔ شیاطین بند کر دیے گئے، انسان کو گمراہ کرنے والے شیاطین ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان کی اتنی طاقت تو نہیں کہ ہمیں پاؤں سے پکڑ کے روک لے۔ مثلا میں کہوں مجھے نماز کے لیے جانا ہے تو شیطان میرے پاؤں پکڑ لے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ شیطان کیا کرے گا، ابھی جاتے ہیں نماز کے لیے، ذرا اس کو فون کر لیں، اس سے موبائل پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے ابھی وضو کرتے ہیں، ذرا یہ کام کر لوں۔ یوں کرتے کرتے کیا ہوگا، کاموں میں مشغول کرتے 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 پتہ چلا نماز قضا ہو گئی یا جماعت چھوٹ گئی۔ یا مثال کے طور پر فجر کے لیے آنکھ کھلی تو شیطان کہے گا ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے نا، فجر کا ٹائم ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، تھوڑا 5 منٹ اور ذرا سو لے۔ پھر 5 منٹ سوئے گا، ایسی نیند آئے گی کہ آنکھ کھلی تو فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو شیاطین جو ہیں وہ برا خیال ڈالتے ہیں، پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے جاتے۔ ایسا نہیں کہ آپ نیکی کرنا چاہیں تو شیاطین آپ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے شیاطین سے مراد جو جنات میں شیاطین ہیں، ہاں جو انسانی شیطان ہے، جو نیکی سے روکنے والا ہے وہ انسانی شیطان ہے، جو گمراہ کرنے والا انسان ہے وہ انسانی شیطان ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جیسے اس وقت یہود و نصارہ جو انسانی شیطان ہے، بھئی کرونا بیماری ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہود و نصارہ موقع سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، نہ جانے پیدا ہوئی یا کسی نے وائرس پھیلایا، اللہ بہتر جانے، خیر بیماری کا وجود ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس رمضان آنے والا ہے، کورونا بہت بڑھ گیا جناب، رمضان میں کورونا آ گیا، باقی رمضان کے علاوہ کورونا چلا جائے گا۔ صبح 6 بجے آپ دکان کھولیں، 8 بجے تک آپ کے پاس کورونا نہیں آئے گا، جیسے ہی 8 بجیں گے تو 8 بجے کے بعد کورونا آنا شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیں کتنی یہ بیچارے نادان ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں کہتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو کورونا آ جائے گا، لہذا 10 پڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب 10 رکعت آپ پڑھیں گے تو کیا کورونا نہیں آئے گا؟ تو کورونا کہے گا کہ اگر 20 رکعت ہوں گی تو مجھے موقع ملے گا۔ یعنی کیا سائنس کی تھیوری ہے کہ آپ کورونا اتنے وقت تک جو غائب ہو جاتا ہے، اتنے وقت آ جاتا ہے، کیا ہوا جناب؟ ٹھیک ہے اب جناب 10 رکعت تراویح پڑھیں گے، 30 منٹ میں مسجد نبوی شریف بند کر دیں گے، یعنی 30 منٹ تک کورونا سے ٹائم لیا ہوا ہے، وہ کورونا مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے، اللہ نے اسے وباؤں سے محفوظ رکھا، لیکن ایمان تو ہو، عقیدہ تو ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مسجد حرام شریف میں بیمار پرندے جاتے ہیں اور وہ ایک چکر لگاتے ہیں، ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور ان بے وقوفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ لے لیں تو کورونا ہو جاتا ہے۔
ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کورونا کا مریض حجر اسود کا بوسہ لے تو اسے شفا مل جاتی ہے. عقیدے کی بات ہے. ایمان اتنا کمزور ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالی نے شیاطین بند کر دیے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہکا نہ سکیں. اب دیکھیں گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے، بندہ گمراہ ہوتا ہے وہ شیاطین سے ہوتا ہے، شیاطین بند ہیں. پھر دوسرا مسئلہ نفس کا ہے. تو رمضان المبارک میں جب آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے نفس پر کنٹرول حاصل ہے. آپ سحری کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں ٹائم پورا ہونے لگا آپ روک دیتے ہیں، چاہے جتنی بھی بھوک لگی ہو. شدید بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، آپ ٹائم دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں افطار کا ٹائم نہیں ہوا، 1 منٹ پہلے بھی میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا. کنٹرول ہے نا. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے. پھر بھوکا پیاسا رہنے سے نفس وہ کمزور ہوتا ہے. تو اب یہ مہینہ دے دیا گیا کہ آپ اس مہینے میں سچی توبہ کریں اور استقامت سے اپنے آپ کو نیکیوں پہ لگائیں. 1 مہینہ آپ تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ پورے سال بھی یہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عزم کریں کہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. رمضان المبارک میں انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ ساری نمازیں ادا کریں گے، نماز تراویح ادا کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے. میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں قرآن پاک بہت کثرت سے پڑھتے اور آپ فرماتے مولانا یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو بہت عبادت کرنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 1 رکعت میں کئی پارے پڑھ لیتے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد گرامی کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتے. اچھا مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف ملا، بڑا چہرے پر نور تھا، وصال فرما گئے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اب 10 پارے بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن آپ سوچیں نا 1 پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ دیر لگا لیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آدھے گھنٹے میں 1 پارہ، تو 5 گھنٹوں میں 10 پارے ہو جاتے ہیں. اچھا ان کا وصال ہو گیا تو میرے جو دوست ہیں ان کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں. دیکھیں باپ نیک ہے تو نیکی کا اثر بیٹے پر بھی ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کو 1 پارہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ تو بڑے مصروف آدمی ہیں، رمضان میں تو آپ کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ویسے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آہستہ پڑھوں، تو میں 1 پارہ جو ہے 40 منٹ میں پڑھتا ہوں. تو کتنے گھنٹے لگ جائیں گے؟ 6 گھنٹے لگ جائیں گے. 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. ہم اس سال یہ عزم کریں کہ ہمارا یہ رمضان یادگار رمضان ہوگا. ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، ہم اپنی زندگی کو بدل دیں گے. قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں روزوں کا ذکر فرمایا وہاں فرمایا لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تمہیں تقوی ملے. یعنی روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم عبادت کریں، اس سے ہمیں تقوی نصیب ہو. لیکن یہ مقصد جس کے پیش نظر نہیں ہوتا ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں ان کی روٹین بدلتی ہے، عید کے دن سے دوبارہ وہ الگ روٹین پر آ جاتے ہیں.
یعنی انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ 11 مہینے گناہ کرنے کے ہیں، 1 مہینہ نیکی کرنے کا ہے. ایسا نہیں ہے. پوری زندگی عبادت کرنے کے لیے ہے، نیکی کرنے کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہے. رمضان المبارک میں نیکیاں زیادہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمارے دل کی صفائی ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے. اچھا، جو شخص رمضان المبارک شروع سے اچھا گزارتا ہے تو شب قدر فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور یہ کسی کو محسوس ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. پھر اسے شب قدر بھی ملتی ہے. اس کی دعاؤں میں فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا، آپ محسوس کریں گے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک گزرتا جائے گا آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. بس پہلے دن جو تراویح میں مزہ آیا، 10ویں تاریخ کو اور زیادہ مزہ آ رہا ہوگا. جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے قرآن پاک کی تلاوت میں، تراویح میں ایک روحانیت بڑھتی جائے گی. پہلے زمانے میں لوگ اعتکاف کرتے تھے، تو اعتکاف میں ایسا ہوتا کہ مسجد میں ایک شخص بیٹھتا یا 2 شخص بیٹھتے، اور وہ بوڑھے ہوتے عام طور پر. اچھا، وہ بیٹھتے اعتکاف کے اندر تو چونکہ وہ ایک ہی شخص ہوتا یا 2 شخص ہوتے تو بات چیت تو ہوتی نہیں تھی. بس وہ نماز پڑھتے اور حجرے میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے. چاند رات کو ہم جب مسجد میں جاتے بچپن میں تو ہم کہتے بھئی جس نے اعتکاف کیا ہے اس کی زیارت کرنی ہے. تو ہم اس کی زیارت کرتے تو اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا، محسوس ہوتا ہے اس نے اعتکاف کیا ہے. اب ہمارے زمانے میں اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ نوجوان بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہو گئیں، اور اسی سے یہود و نصارہ کو بڑی تکلیف ہے. لیکن ایک لحاظ سے یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اعتکاف میں بعض جگہوں پر مسجد کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. شور شرابہ ہے، گپ شپ ہے، موبائل چل رہے ہیں، تو اس طرح پھر وہ مسجد کی برکتیں نہیں ملتی بلکہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالی یادگار رمضان کا پروگرام ہوگا کہ یہ انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، ہو سکے تو وہیں تراویح ادا کریں، ورنہ تراویح ادا کر کے حاضر ہو جائیں. آدھے پونے گھنٹے کے لیے آ جائیں، 1 پاؤ کا ترجمہ سن لیں، اور پھر 4 رکعت تراویح جو ہے نفل کی نیت سے شامل ہو جائیں. یہاں ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے. لیکن وہاں جب آپ 1 پاؤ کا ترجمہ سننے کے بعد جب تراویح آپ پڑھیں گے نا، آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوگا. میں نے عام مسجدوں میں دیکھا ہے کہ حافظ صاحب جب تراویح سناتے ہیں تو تیز پڑھتے ہیں، اور وہ 4 رکعتیں جو ہیں 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں بس اوقات. اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے تو 12 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. ہمارے وہاں پر جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں بہت پیارا پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں ان کو 18 منٹ لگتے ہیں. لیکن میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے گھڑی دیکھی ہو. اتنا سکون ہوتا ہے کیونکہ جب قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمیں عربی تو نہیں آتی، یعنی ہم سے مراد یہ کہ عام آدمی جب قرآن مجید فرقان حمید سنتا ہے تو اسے عربی تو نہیں آتی. آپ کہیں گے جی ہمیں عربی تو نہیں آتی، ٹھیک ہے عربی نہیں آتی، لیکن قرآن پاک اور عربی کا ایسا تعلق ہے، اردو کا اور عربی کا، کہ آپ قرآن پاک کا 1 پاؤ اگر ترجمہ سن لیں اور پھر تراویح میں کھڑے ہوں تو اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. ایک سرور ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو یاد آ جاتا ہے ابھی ان کا یہ واقعہ سنا ہے. تو ایسا وقت گزرتا ہے کہ اگر گھڑی نہ دیکھی جائے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. ہم یہ تصور کریں، ویسے تو موت کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے رمضان میں آ جائے. لیکن اگر انسان یہ تصور کر لے کہ جیسے ہی رمضان گزر جائے گا میں مر جاؤں گا، بس یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اور مجھے اس رمضان میں اتنی عبادت کرنی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اگر یہ تصور قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے نا تو پھر ہم ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے.
یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کاروباری لوگوں کا جب سیزن ہوتا ہے تو ان کے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار سونے کے لیے دن اور جو ہیں بہت ہیں، ابھی تو سیزن ہے، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک درود پاک پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ ایک نفل کام کریں تو فرض کا ثواب، اور فرض کریں تو 70 فرائض کا ثواب۔ تو یہ برکتیں ہو سکتا ہے زندگی کے لیے آخری مرتبہ آنے والی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما کہ پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ یا اللہ ہمیں روزوں میں روحانیت عطا فرما، خوب قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک رمضان کے قدردانوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے پروردگار، اے مالک ہمارے دل کی سختی کو دور فرما، ہمیں موت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہمیں طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ کریم مالک پروردگار، ہر مسلمان کو ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، پھر بلاوا نصیب فرما۔ یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام فرما، مسلمانوں میں بیداری عطا فرما، جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما۔ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ یا اللہ کریم مالک پروردگار، یا اللہ جتنے دعا میں شامل ہیں ہر ایک کی ہر مشکل کو آسان فرما، ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی